السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نقاب کی ایپیسوڈ نمبر 2، جس کے رائٹر اسامہ زریاب ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ پھر اب آپ لوگ جو ہے نا وہ بعد میں بھول جاتے ہیں، تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 2، دانی کیفے تیرے حوالے۔ اسامہ نے شفق کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے دانیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کسی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دونوں کیفے سے باہر نکل گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شفق بیٹھی ہوئی گاڑی چلا رہی تھی، جبکہ اسامہ پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہسپتال کے پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے شفق نے اسامہ کو آواز دی تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں، پر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر فرنٹ سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شفق نے گاڑی لاک کی اور اسامہ منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتا ہوا شفق کے ساتھ اسپتال کی طرف بڑھنے لگا۔ چیک اپ کے بعد وہ دونوں شفق کے آفس میں بیٹھے تھے اور اسامہ چائے پینے میں مصروف تھا۔ لنچ اکٹھے کریں گے، اس کے بعد میں تمہیں کیفے چھوڑ دوں گی، شفق نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تب تک میں کیا کروں؟ تمہارے مریضوں کی کہانیاں سنوں؟ اسامہ نے بیزاری سے سوال کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، شفق نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ باہر لان میں بیٹھا کرو، فری ہو کر کال کر دینا یا خود باہر آ جانا، اندر مجھے گھٹن ہوتی ہے، اسامہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے باہر جاتے ہوئے کہا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے جب اسامہ اور شفق کینٹین میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ اب اسامہ کا موڈ کافی بہتر لگ رہا تھا، وہ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ لنچ سے فارغ ہو کر وہ دونوں پارکنگ کی طرف چلے گئے۔ تمہیں پھر واپس آنا پڑے گا، میں خود بھی جا سکتا ہوں، اسامہ نے چلتے ہوئے کہا۔ میری نائٹ ڈیوٹی ہے آج، میں اب رات کو ہی واپس آؤں گی، شفق نے گاڑی میں چابی لگاتے ہوئے جواب دیا۔ شفق کی گاڑی بس اسٹاپ کے سامنے سے گزرتی ہوئی کیفے کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ وہ بس اسٹاپ کھڑی تھی، لیکن اسامہ پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کی نظروں میں نہ آ سکی۔ اللہ حافظ، کل ملتے ہیں، اسامہ نے کیفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، شفق نے بھی جواب دیا اور گاڑی چل پڑی۔ اسامہ کیفے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آج کی سیلز، کمرشل کنزپشنز اور ڈیمانڈ کا جائزہ لے رہا تھا، جب دانیال کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، امی یاد کر رہی تھی آپ کو، دانیال نے بیٹھتے ہی اطلاع دی۔ جمعے کو یاد دلائی اور امی کو بھی بتا دی کہ میں جمعے کو آؤں گا، بول کر اسامہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا اور دانیال اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ماہم کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ کون تھا وہ کافی دیر لیٹی رہی، سوچنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید اسے یاد آ جائے وہ اس کا کوئی جاننے والا ہوں، مگر ناکام ہو کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنے پیروں کی طرف گئی اور جوتوں سمیت سو گئی۔ اس نے جوتے اتارے اور پاؤں بستر پر رکھ کر وہاں انگلی لگائی جہاں سے اس کا پاؤں جلا تھا۔ ٹوتھ پیسٹ خشک ہو چکا تھا اور کافی حد تک اتر بھی گیا تھا۔ وہ پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبح ہونے والے واقعے میں کھو گئی تھی۔ ہوش تب آیا جب اس کا فون بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بابا، میں آ گئی تھی، بس تھکی ہوئی تھی اس لیے سو گئی، ابھی اٹھی ہوں، فریش ہو کر آتی ہوں آپ کے پاس، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہال میں اپنے بابا کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ان سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ ہنسی اصلی نہ تھی، یہ وہ نقاب تھا جو گھر والوں کے سامنے پہننا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کم از کم اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ باہر کی دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا نہ تھا۔ وہ خود سے صرف رات کو ملتی تھی جب ہر طرف خاموشی اور اندھیرے کا راج ہوتا۔ وہ تنہا ہوتی، کبھی کبھار وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر اندھیرے میں ڈوبے آسمان سے باتیں بھی کر لیتی تھی، لیکن جس رات چاند اور تارے اس آسمان پر اپنا حق جتانے آ جاتے، اس رات وہ آسمان سے ناراض ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ماہم کو کسی سے ناراض ہونے کا حق حاصل نہیں تھا۔ آج کی رات بھی وہ آسمان سے ناراض ہو کر اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کے چہرے کا نقاب اترا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دونوں کانوں کی طرف بہہ نکلے۔ کافی دیر خاموش رونے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، گھٹنوں پر بازو رکھ کر مدھم سی آواز میں رونے لگی۔ شاید اسے اب بھی یہ ڈر تھا کہ کوئی اس کا رونا نہ سن لے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ چیخ چیخ کر روتی، خود کو مارتی، خود کو زخمی کر لیتی، اپنے آس پاس کی چیزیں پھینکتی توڑتی، تب جا کر شاید اس کے وجود کو کچھ سکون ملتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باہم تھی۔ اچانک اس کے رونے کی آواز میں کچھ الفاظ بھی شامل ہو گئے۔
اللہ جی مجھے ان سے آزاد کر دیں، نہیں تو مجھے مما کے پاس بھیج دیں۔ وہ روتی ہوئی درد بھری آواز میں سسکیوں کے ساتھ رک رک کر یہ بولتی جا رہی تھی۔ کافی بار ایسا بولنے کے بعد اس نے اب اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑی، جہاں صرف ایک چھوٹا سا سرخ نشان تھا جو زیادہ دیر تک اس کے پاؤں کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ روتے روتے اچانک ہنس پڑی اور ایسا کرتے ہوئے وہ روتی ہوئی ماہم سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ہنسی، آنکھوں میں آنسو، جیسے دھوپ میں بارش اور پھر کوسوں کے ساتھ جو جو تاثر اس کے چہرے پر تھا وہ پہلے والے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے غصہ آ گیا تھا، اس کی ہنسی اور آنسو دونوں رک گئے تھے۔ اس کی اہمیت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ اور اس سے میرا نام کیسے پتا؟ ایک تو میرا معصوم پاؤں جلا دیا اور ہنس بھی رہا تھا۔ ماہم خود سے غصے میں کہہ رہی تھی، میرا تھپڑ کوئی مذاق تھا بھلا؟ آئندہ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، میں کوئی چیز اٹھا کر مار دوں گی اسے۔ وہ بولی جا رہی تھی مگر اس کے علاوہ کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ خیر مجھے کیا، یہ کہہ کر اس نے خود کو دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور کمبل کھینچ کر اوپر کر لیا۔ رونے کی کوشش کرنے لگی، اسے روتے ہوئے سونے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اب جو اس کے ذہن پر حاوی تھا وہ اس کے آنسوؤں کو روک رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے رونا ہی یاد نہ آ رہا۔ اب وہ اس کی سوچوں میں کچھ سوال رہ گئے تھے جو بار بار گردش کر رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ مجھے کیسے جانتا؟ مجھے اس سے ڈر کیوں لگا؟ اس کا چہرہ ویسا کیوں تھا؟ اسے ٹھنڈ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ وہ میرے تھپڑ پر ہنسا کیوں؟ اس نے آنکھیں بند کیوں کی؟ اس نے میرا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ اس کا دل تو سکون میں آ گیا تھا، لیکن دماغ کا سکون فی الحال کھو گیا تھا۔ وہ سو چکی تھی، شاید 1 سال میں پہلی بار وہ روتے ہوئے نہیں بلکہ چہرے پر ہلکی سی لیکن اصلی مسکراہٹ لے کر سوئی تھی۔ اسے کچھ ایسا نصیب ہو گیا تھا جو اس کی اذیت پر حاوی ہو گیا تھا۔ بھائی کلوزنگ ہو گئی ہے اور میں بھی جا رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر دانیال کیفے کی بیک ڈور سے باہر نکل گیا۔ اللہ حافظ، اسامہ نے دانیال کے جانے کے بعد جواب دیا۔ اب وہ اکیلا کیفے کی چھت پر بیٹھا سردی کی شدت سے ٹکراتا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ رات کے 10 بجے لاہور کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، لیکن زی کیفین بار اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ شاید اس نے کیفے کو بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد اسامہ کیفے کے بیک ڈور سے باہر نکل کر اسے لاک کیا اور مین روڈ پر آ کھڑا ہو گیا۔ اس نے فون پر کال آئی، جیب سے فون نکالا تو سامنے شفق لکھا آ رہا تھا۔ اسامہ نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کہاں؟ دوسری طرف سے شفق نے جواب دیا اور اسے یاد دلایا کہ سونے سے پہلے وہ کریم ضرور لگا لے جو اسے ہسپتال سے ملی تھی۔ اچھا گھر جا کر لگا لوں گا، ابھی راستے میں ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے کال کاٹی اور پیدل چلنے لگا۔ 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا۔ کھانا کچن میں رکھا، تولیہ اٹھایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے کھانا کھایا اور گھر کی چھت پر جا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد اس نے اپنے انداز میں سگریٹ پھینکی جو جا کر سامنے پڑی ایک اکیلی اینٹ سے لگی، جہاں کئی ساری سگریٹس اس کی اینٹ کے ساتھ پڑی تھی۔ اگلی صبح وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے آج پھر اس سے ٹکراؤ ہوگا، اور اگر وہ نظر آیا تو آج اس کا منہ توڑے گی یا سر پھوڑ دے گی۔ وہ خود کو ہمت دے رہی تھی۔ ایسا کرنے کے لیے وہ دھیرے سے بولی، تم کر لو گی ماہم۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر ماہم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، اسے وہاں نظر نہیں آیا کوئی۔ وہ بس اس کے انتظار میں خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بازو خود سے لپیٹے ہوئے تھے اور بار بار دونوں طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کس سمت سے آئے گا۔ تبھی اس کی آنکھوں کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے ویٹنگ ایریا میں کوئی بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑ لی اور دماغ قابو کھو بیٹھا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی اور آس پاس دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیاں آئیں اور ویٹنگ ایریا کی طرف جا کر بیٹھ گئیں۔ اسے کچھ سکون سا محسوس ہوا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا تو ایک طرف وہ دونوں لڑکیاں بیٹھی تھیں اور دوسری طرف وہی لڑکا بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھامے، اس کے پاؤں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے آج سیاہ رنگ کی شرٹ اور سکن کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور بس یہی پہنا تھا۔ کیا یہ کافی تھا سردی سے بچنے کے لیے، یا اسے سردی سے بچنا ہی نہیں تھا؟ ماہم نے جلدی سے اپنا چہرہ آگے کیا اور پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ وہ آج ایسے جوتے پہن کر آئی تھی جن میں سے اس کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا یہ ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ اس کے پاؤں پر سگریٹ نہ لگ جائے؟ کیا یہی دیکھ کر وہ لڑکا مسکرا رہا تھا؟ یہ سب سوچ کر وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئی تھی۔ اسامہ جب بس اسٹاپ پر پہنچا وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ ویٹنگ ایریا میں جا کر لیٹ گیا۔ اسے ہلکی سی قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھولی۔
ماہم آئی تھی۔ آج اس نے گلابی کوٹ کے نیچے سفید قمیص، سرخ پاجامہ اور اسی رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا جو اس کے کندھوں سے ہوتا ہوا پیچھے کو لٹک رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی وہ بائیں جانب دیکھتی تو کبھی دائیں، مگر وہ دائیں جانب سے آتی ہے۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی نظروں کی بے چینی کی وجہ کیا ہے، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جب اس نے دیکھا کہ ماہم آج بند جوتے پہن کر آئی ہے۔ اس نے ایک گاڑی کے گزرنے کے شور میں لائٹر سے سگریٹ جلائی اور اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگا کہ اس کا متلاشی شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، مگر پھر اسے تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ ماہم کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بیٹھا ہے۔ جب ماہم نے ہلکی سی گردن پیچھے موڑی اور فوراً تیزی سے سیدھی کر لی، اتنے میں 2 لڑکیاں آئی اور ویٹنگ ایریا میں آ کر سامنے والی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے نظریں اس کے جوتوں پر جما دی تاکہ دیکھنے والوں کو لگے وہ نیچے دیکھ رہا ہے، اور جسے دیکھ رہا ہے اسے پتہ چل جائے کہ وہ اس کے جوتوں کو دیکھ رہا ہے، یا شاید اس لیے کہ اس شخص کو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ ماہم نے ارادہ کیا اس سے ضرور پوچھے گی کہ اسے ماہم کا نام کیسے پتہ چلا، اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو اس کا منہ توڑ دے گی۔ وہ بار بار یہی سوچ کر اپنے ارادے کو مضبوط کر رہی تھی کہ بس آ گئی اور سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے 2 لڑکیاں بس پر چڑھ گئیں اور پھر اس کا گزر ہوا۔ اس نے گزرتے ہوئے ماہم کے بیگ کے ساتھ کچھ کیا جس کا احساس ماہم کو ہو گیا تھا۔ شاید اس نے احساس دلانے کے لیے ہی ایسا کیا تھا۔ ماہم کی سانسیں اٹک گئیں اور اس نے ڈرتے ہوئے اپنے بیگ کی طرف دیکھا۔ اس کی چین جو بیگ کی زپ سے لٹک رہی تھی وہ ہل رہی تھی۔ اس کی چین پر ماہم لکھا ہوا تھا۔ ماہم کی سانسیں بحال ہوئی اور اسے شاید اس کے سارے سوالوں کا نہیں صرف ایک سوال کا جواب مل گیا تھا۔ باقی سوال اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھے، تو اب تو کچھ نئے سوال بھی جنم لے چکے تھے۔ وہ جو اس کے دماغ میں چل رہے تھے یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کے سوال کا جواب چاہیے تھا، اور جواب جو ابھی کچھ کہے بغیر دے کر چلا گیا۔ وہی وہ 2 اجنبی، لیکن آج منظر بدلا ہوا تھا۔ کل جو لڑکی اپنی نظریں اس شخص کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی، آج وہ نہ جانے کس شرمندگی میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اور وہ جو کل کسی کے دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، آج وہ بار بار اسی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بس رکی، وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن آج اسامہ نے اترنے میں جلدی کی۔ پہلے اترا اور اپنے کیفے کی طرف چل پڑا۔ بعد میں اترنے والی ماہم وہاں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا جب وہ کچھ دور جا کر ایک بلڈنگ میں داخل ہو گیا جو دراصل اس کا کیفے تھا۔ ماہم نے بھی نظریں جھکائے ہوئے اسکول کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ذہن میں سوچوں کا طوفان لیے وہ سوچیں کیا تھیں؟ وہ کل والی سوچیں نہیں تھیں، وہ بدل چکی تھی۔ آج اس کے دل میں اس شخص کے لیے ایک نرم گوشہ تھا جس پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج وہ غصے سے عاری ہو کر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج اسے اپنی کل والی حرکت پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر تو سگریٹ نہیں پھینکی ہوگی میرے پاؤں پر، لیکن میں نے تو جان بوجھ کر اسے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس کی شکل ہی ایسی ہے، کوئی بھی دیکھ کر ایک بار تو ڈر جائے گا۔ اور ماہم، تو نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نہیں، میں نے غلط کیا۔ میں نے اس کے ظاہر کی وجہ سے اس کے بارے میں غلط سوچا۔ تو کیا ہوا؟ جیسا دکھتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو ایسی نہیں ہوں، میں جیسے دکھتی ہوں ویسی نہیں ہوں۔ لازمی نہیں کہ وہ بھی ویسا ہو۔ ہاں، نہیں ہوگا، لیکن ماہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ خود سے ایک جنگ لڑ رہی تھی اور آخر وہ جنگ اس اجنبی کے حق میں جیت گئی۔ اس نے مان لیا کہ اس نے غلط کیا اور اب اسے اس غلطی کی معافی مانگنی تھی۔ کیا وہ اس بلڈنگ میں کام کرتا ہے؟ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ کیا واقعی میں غلط ہوں؟ وہ کیا سوچے گا مجھے دیکھ کر کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں؟ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اسے صاف بتا دوں گی کہ میں بس معافی مانگنے آئی ہوں کیونکہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ پھر وہ سوچوں کے سمندر میں بہہ گئی۔ اسکول میں اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ کلاس چھوڑ کر باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر سوچنے لگی۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اسکول کی بریک میں اس بلڈنگ میں جائے گی، اسے ڈھونڈے گی اور اس سے معافی مانگ کر واپس آ جائے گی اور دوبارہ کبھی اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا، اس نے جیسے کوئی پکا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ واپس کلاس میں گئی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک کلاس، پھر دوسری، پھر تیسری۔ وہ بس بریک کے انتظار میں تھی۔ 10:30 پر بریک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسکول سے باہر نکل گئی اور اس بلڈنگ کی طرف چلنے لگی۔ اس کا دل کچھ زیادہ ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا جس کی آواز اسے اپنے کانوں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا وجود ایک انجانے خوف میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پھر بھی
وہ قدم بڑھاتی ہوئی اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ بلڈنگ ایک کیفے جیسا کچھ تھا جس کے اوپر دا کیفین بار بھورے رنگ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ بظاہر تو چھوٹا لگ رہا تھا، لیکن اس کی پارکنگ اس کیفے سے بھی زیادہ بڑی تھی، اور اس کے سامنے صرف پارکنگ ہی پارکنگ تھی اور ماہم وہیں کھڑی اس کیفے کو غور سے دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر کیفے کی چھت پر کھڑے اس شخص کی طرف پڑی جو ہاتھ میں سگریٹ لیے وہاں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہم کے پورے وجود نے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس کیا اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اسامہ کیفے میں داخل ہوا اور دانیال کو ناشتہ لانے کا کہہ کر آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ دانیال نے آ کر اسے جگایا، ناشتہ رکھا اور طبیعت کا پوچھ کر واپس چلا گیا۔ اسامہ نے ناشتہ کیا اور لیپ ٹاپ پر کیفے کے حوالے سے کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ 9 بجے اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور شفق اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ٹھیک سے سوئی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی رات کو؟ اسامہ نے اس کی آنکھیں دیکھ کر فوراً پوچھا۔ شفق نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہوتی رہتی ہیں، چھوڑ دو، تم بتاؤ، ہاتھ بہتر ہے؟ کریم لگائی تھی ہاتھ پر؟ اسامہ نے ہاتھ اٹھا کر شفق کو دکھایا۔ شفق نے اس کے ہاتھ پر لگی کریم دیکھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ مطلب ٹھیک نہیں ہے ابھی؟ شفق نے آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، میں نے ایسا کب کہا؟ تمہارا جواب نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے؟ اگر سچ میں ٹھیک ہوتا تو تم کہہ دیتی ٹھیک ہے۔ شفق نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اتنے میں دانیال شفق کے لیے ناشتہ لے آیا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر شفق کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ شفق آپی، آپ کو پتہ ہے اسامہ بھائی جمعے کو گھر آئیں گے؟ دانیال نے مسکراتے ہوئے شفق کو یہ خبر دی۔ شفق چونک کر سیدھی ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، اور وہ حیران ہو کر بولی، کیا سچ میں؟ اسامہ نے خود ایسا کہا یا تم ہمیشہ کی طرح مذاق کر رہے ہو؟ ارے آپ کو تو ایسی میری کسی بات پر یقین نہیں آتا، اسامہ بھائی سے پوچھنے دانیال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ شفق اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ سب کچھ اس کے منہ سے سننا چاہ رہی ہو۔ اسامہ نے اس کی نظریں محسوس کی، آنکھیں اٹھائی اور اس کی نظروں کا جواب دیا، ہاں امی یاد کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ شفق ہنستی کھلتی چہرے کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی 5 منٹ پہلے والی شفق ہے۔ تقریباً 10 بجے وہ دونوں کیفے کی چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب اسامہ کسی کے ساتھ چھت پر بیٹھتا ہے تو باقی کسٹمرز کے لیے چھت کی سیٹنگز بند ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اکیلے تھے اور حسب معمول اسامہ آدھے گھنٹے بعد دوسری سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اس نے ماہم کو کیفے کی پارکنگ میں داخل ہوتے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور شفق نے وہ مسکراہٹ دیکھ کر اس کی نظروں کا پیچھا کیا۔ اب وہ دونوں کی نظریں ماہم کی طرف تھیں۔ ماہم نے ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا جس کندھے پر اس نے بیگ لٹکایا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ جاؤ جلدی آفس میں، سے پہلے کہ وہ تمہیں دیکھ لے، اسامہ نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے شفق سے کہا۔ شفق بنا کچھ کہے اٹھی اور نیچے چلی گئی۔ اسامہ کرسی سے اٹھا اور چھت کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ ماہم اسے دیکھ سکے۔ پھر ان دونوں کی نظریں ملی اور وہ ماہم کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے لیتی، پھر رک جاتی، پھر ایک قدم آگے بڑھاتی، پھر رک جاتی۔ اس لیے اس کے چند لمحے قدموں کی ایسی کھیل میں گزر گئے اور اسامہ اسے دیکھتا رہا۔ اسی کھیل کو ماہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کبھی واپس جانے کا سوچتی، کبھی خود کو ہمت دے کر آگے بڑھنے کا، مگر وہ صرف سوچ ہی رہی تھی۔ اس کا وجود اس کی سوچوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کا یہ مشکل اسی شخص نے آسان کر دی تھی جس کی وجہ یہ مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ وہ چھت کے کنارے سے پیچھے ہٹا اور کسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ کیفے کے مین ڈور سے باہر نکلا اور ماہم کی طرف آ رہا تھا۔ ماہم کی سانسیں، اس کی دھڑکن، اس کی سوچیں سب بے ترتیب ہو گئی، اور یہ بے ترتیبی بڑھتی جا رہی تھی جتنا وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ کیا وہ اب ڈر رہی تھی؟ ہاں، وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ اسے کسی لڑکے سے ڈر لگا ہو، لیکن اس لڑکے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ کر کھڑا ہو گیا کہ ماہم اسے آسانی سے تھپڑ مار سکتی تھی، لیکن وہ تھپڑ مارنے نہیں آئی تھی، وہ تو اس تھپڑ کی معافی مانگنے آئی تھی۔ ماہم، مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں اور کچھ وقت دینا پسند کریں تو؟ اسامہ نے بالکل سادہ سے لہجے میں پوچھا، مگر ماہم اس کے سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا اپنا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہاں جس سے وہ سوال کرنے آئی تھی وہ خود اس سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی پوچھیں، ماہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہادر بننے کی ناکام اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آئیں اندر چلیں، چلتے ہیں، کھڑے کھڑے تھک نہ جاؤں میں۔ یہ کہہ کر اسامہ کیفے کی طرف مڑا، لیکن قدم نہیں بڑھائے۔ اس نے پیچھے مڑ کر کہا، میرا اپنا کیفے ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ وہ ماہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگی جیسے اس شخص نے اس پر کوئی جادو کر دیا ہو۔
اسامہ نے کیفے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر دروازہ تھامے رکھا تاکہ ماہم داخل ہو جائے۔ کیفے اندر سے ویسا نہیں تھا جیسا باہر سے لگتا تھا۔ اسامہ سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا اور ماہم ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ دونوں چھت پر پہنچ گئے جہاں کرسیاں کافی ساری تھیں، لیکن ان پر بیٹھنے والا کوئی نہ تھا سوائے ان دو لوگوں کے جو ابھی بھی آئے تھے۔ اسامہ نے آخری میز کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا جہاں سامنے روڈ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ماہم نے بیگ شانے سے اتار کر میز پر رکھا اور کرسی پیچھے کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اسامہ سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ساتھ والی میز کی کرسی کھینچ کر تھوڑا سا فاصلہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں دانیال ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے اوپر آیا اور اسامہ کو دے دیا۔ اسامہ نے مینیو کارڈ ماہم کے آگے کیا اور کہا، ان میں سے آپ کو کھانے یا پینے میں کیا پسند ہے؟ ماہم جو سر جھکائے بیٹھی تھی تھوڑا سا سر اٹھا کر اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں، میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آئی۔ اسامہ نے دانیال کو مینیو کارڈ پکڑایا اور کہا، دانی میم سے ویٹر کی طرح پیش آؤ۔ دانیال نے مینیو کارڈ پکڑا اور ماہم کے پاس جا کر انتہائی مہذب انداز میں پوچھا، آپ کیا لینا پسند کریں گی میم؟ ماہم کو لگا یہ اسے بے تکلفی ختم کرنی ہوگی۔ اس نے بنا دیکھے انگلی اٹھا کر مینیو کارڈ پر ایک جگہ رکھ دی اور کہا، یہ لے آئیں، ساتھ بل بھی لے آئیے گا۔ اسامہ یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ دانیال خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ ماہم نے دانیال کے جانے کے بعد نظریں اٹھائیں اور اسامہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ سخت لہجے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، کیوں ہنس رہے ہیں مجھے دیکھ کر؟ سوال مجھے پوچھنے ہیں آپ سے، آپ آتے ہی اپنا سوال داغ دیا مجھ پر۔ اسامہ نے نیچے والے ہونٹ پر انگلی پھیری اور جواب دیا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ ماہم کا لہجہ اس بار واقعی سخت تھا۔ وہ اسامہ نے اسے اچھی طرح محسوس کیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی ہلکی سی مسکراہٹ یا تاثرات پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اسامہ نے ماہم کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جیسے سنا ہی نہیں پوچھا، آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ ماہم اسامہ کی اس بات پر بری طرح بکھلا گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے غصے کو اس طرح سے نظر انداز کرے گا، اور اسامہ نے سوال بھی ایسا پوچھا جس کا جواب ماہم خود نہیں جانتی تھی۔ ماہم کی اس بکھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسامہ نے خود ہی بات کا جواب دیا، خیر نہ سگریٹ آپ کی طرف پھینکتا نہ وہ آپ کے پاؤں پر لگتی، میری غلطی تھی، آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا، اور کیا پتا میرے پاؤں پر کتنی… ماہم بولتے بولتے رک گئی اور اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے بات مکمل کی، کتنی جلن ہوتی تھی اس وقت۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گی۔ اسامہ نے عام سے لہجے میں معافی مانگی، کوئی بات نہیں، مجھے بھی تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن آپ ہنسے تھے۔ اور پھر وہ رکی، پھر لہجہ سخت کیا اور بولی، میرا تھپڑ کوئی مذاق تھا جو آپ ہنس رہے تھے مجھ پر؟ آپ کو تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بات کر سکتی ہیں۔ اسامہ نے اس کے سوال کو انسنا کر دیا اور کہا۔ ماہم نے غصے میں کہا، مجھے نہیں کرنی کوئی بھی بات، اور بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے سوال۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ اٹھایا اور اٹھنے لگی۔ اور ان سوالوں کا کیا جو آپ مجھ سے پوچھنے آئی تھیں؟ ان کے جواب میں میرے علاوہ آپ کو کوئی اور نہیں دے گا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئیں اور انگلی اسامہ کی طرف اٹھا کر غصے سے بولی، لک مسٹر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسامہ نے بات کاٹ دی۔ اسامہ، اوکے مسٹر اسامہ، میں یہاں کوئی سوال پوچھنے نہیں آئی تھی، میں بس آپ سے معافی مانگنے آئی تھی، لیکن آپ شاید اس کے قابل بھی نہیں ہیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے بارے میں خود سے کچھ سوچ لیں۔ ماہم نے غصے سے اپنی بات مکمل کی اور اگلے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے آپ کے الفاظ پر یقین ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھیں، اور میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ خیر جو آپ نے منگوایا ہے وہ پی کر جائیے گا، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ ماہم کا لہجہ اسامہ کی بات سے اچانک ٹھنڈا پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر اسامہ اٹھا، کنارے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دانیال سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور ٹرے میں 2 چائے کے کپ اور ساتھ میں بل ماہم کے سامنے میز پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ وہ کنارے پر کھڑا سگریٹ کے کش لیتے ہی سڑک پر گاڑیاں دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اسامہ، آپ کی چائے بھی لایا ہے آپ کا ویٹر، اور یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، ماہم نے اسامہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسامہ ماہم کی طرف بڑھا، ٹرے سے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے بنا دیکھے دوبارہ کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہم نے چائے کا کپ اٹھایا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اسامہ بظاہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دراصل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اس لمحے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کی محبت میں وہ پہلی نظر میں ہی گرفتار ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کسی پر تھوپنے والا شخص نہیں تھا۔ اسے صرف محبت نبھانی آتی تھی، جتانی نہیں۔ مجھے آپ سے اتنی روڈلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر میں سچ کہوں
گی تو میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، ماہم نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے۔ آپ بولنے کی کوشش کریں، میں یقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسامہ نے بغیر چہرہ موڑے جواب دیا، مگر چوری چوری مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لمحے اس کے لیے بہت قیمتی تھے اور وہ انہیں صرف گاڑیاں دیکھ کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماہم بولی، مجھے آپ سے ڈر لگا، پہلی بار، اب بھی لگ رہا ہے، لیکن یہ صرف میں جانتی ہوں کہ کتنی ہمت اکٹھی کر کے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ سے معافی مانگے۔ میں نے یقین کر لیا، اسامہ نے فوراً جواب دیا۔ ماہم اس کے جواب پر ٹھٹکی اور غیر ارادی طور پر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر وہ تاثر ڈھونڈ رہی تھی جو ان الفاظ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا۔ وہ مسکراہٹ بھی غائب تھی جو کچھ دیر پہلے اس پر نظر آئی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی اسامہ کے چہرے کو پڑھنے میں ناکام رہی تھی، جیسے آج پھر سے ہو رہی تھی۔ کیا مجھے آپ سے ڈرنا چاہیے؟ ماہم بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ اسامہ اس کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، ماہم نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو میرے الفاظ پر یقین آئے گا؟ اسامہ نے پوچھا۔ آپ بولیں۔ میں کوشش کرتی ہوں یقین کرنے کی۔ ماہم نے وہی الفاظ اسے لوٹا دیے۔ اسامہ نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر آہستہ سے بولا، مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ مجھ سے ڈریں۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتی ہیں تو آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہم کے دل میں اس کے الفاظ ایک انجانا سکون اتر آیا۔ اس کے وجود میں جیسے ایک مضبوطی آ گئی ہو۔ اسے لگا وہ دنیا کے سب سے باہمت لڑکی بن گئی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ سے ڈرتی ہے، اور جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گی اتنا ہی انسانوں سے کم ڈرے گی۔ کیا وہ خوش تھی؟ یقیناً وہ خوش تھی۔ کتنا؟ اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس لمحے کے لیے وہ مطمئن تھی۔ وہ بہت عرصے بعد ایسی تسکین اسے ملی تھی۔ آپ کے ریسٹورنٹ کی چائے اچھی ہے، لیکن تھوڑی مہنگی ہے، اس لیے کبھی کبھار پینے آؤں گی۔ یہ کہہ کر ماہم نے کپ ڈسٹ بن میں پھینکا اور میز کی طرف بڑھ گئی۔ اسامہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بیگ کھولتے ہوئے، پیسے نکالتے ہوئے، اور پھر مسکرا کر جاتے ہوئے وہ دروازے کے پاس رکی، مڑ کر اللہ حافظ اسامہ کہا اور سیڑھیاں اتر گئی۔ اسامہ وہیں کھڑا اس کے کیفے سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ باہر آئی اس نے مڑ کر اسامہ کی طرف دیکھا، مسکرائی اور سڑک کی طرف چل پڑی۔ اسامہ اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر اللہ حافظ ماہم بول کر واپس آ گیا۔ کیسی رہی پھر تیسری ملاقات؟ شفق صوفے پر بیٹھی اسامہ سے پوچھ رہی تھی۔ شروعات میں نے بگاڑی تھی تاکہ اختتام خوبصورت ہو، اسامہ نے مختصر جواب دیا۔ اور ہوا خوبصورت اختتام؟ شفق نے دوبارہ سوال کیا۔ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اسامہ نے جیسے کسی اور دنیا میں کھو کر جواب دیا۔ نہ سوچا کرو تم کچھ کبھی بھی تمہاری سوچوں سے ڈر جاتی ہوں، کبھی کبھی تمہاری سوچوں سے ڈر جاتی ہوں، شفق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی سوچوں میں گم رہا۔ ماہم گھر پہنچی، بیگ رکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب لوٹی تو تولیہ سر پر بندھے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آج مسکراہٹ سے سجا ہوا تھا، یہ کوئی نقاب نہیں تھا، نہ ہی وہ ماہم تھی جو نقاب اترتے ہی آنسوؤں کو آواز دیتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی ایسا بھی ہے جو کچھ کہے بغیر اس کی ہر بات سمجھ لیتا ہے۔ کیا اسے واقعی اسامہ سے ڈرنا چاہیے؟ وہ سوچ رہی تھی، شاید وہ بھی میری طرح کوئی نقاب پہنتا ہو، لیکن میں اس کے نقاب کے پار نہیں دیکھ پائی۔ مجھے نہیں پتا اسے میری کون سی بات بری لگی، لیکن جب وہ اٹھ کر گیا، کیا وہ میری بات کی وجہ سے گیا یا میری وجہ سے؟ کیا واقعی کوئی ایسا موجود ہے؟ ہاں ہے، اور میں آج اسے مل کر آئی ہوں۔ وہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہے یا برا، لیکن اب مجھے اس سے زیادہ ڈر نہیں لگ رہا۔ کبھی وہ سوچ رہی تھی، کبھی بول رہی تھی، اس کی سوچوں کے جواب اس کے الفاظ دے رہے تھے۔ سوچوں سے فارغ ہو کر اس نے جب اپنا بیگ صوفے سے اٹھایا تو اس کی نظر پڑی، اس کی چین غائب تھی جس پر اس کا نام لکھا تھا، ماہم۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، کہیں دکھائی نہ دیں۔ بیگ خالی کیا گیا، شاید اس میں رکھتی ہوں، لیکن وہاں بھی نہ ملے۔ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکلی، بھاگتی ہوئی گھر کے دروازے کی طرف گئی، نیچے دیکھتی رہی، لیکن گھر میں کہیں گری نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کو اسکول یا بس میں شاید اس کیفے میں کہیں گر گئی تھی۔ وہ مایوس سی واپس کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھ کر بیگ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیگ کے زپ پر صرف چین کا رنگ باقی تھا۔
باقی حصہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا تھا۔ وہ رونے لگی، پھر خود کو سمجھایا ایک کی چین کے لیے کیوں رو رہی ہوں۔ وہ اس نے رونے کا ارادہ بدل دیا۔ وہ آج کا دن ایک چین کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج خوش تھی، بہت زیادہ نہیں، لیکن کل والی ماہم سے تو کہیں زیادہ، اور یہی کافی تھا ایک ایسی لڑکی کے لیے جو پچھلے 1 سال سے خوش ہونا بھول چکی تھی۔ اسامہ پیدل واپس چل کر گھر پہنچا، فریش ہو کر کھانا کھایا اور اپنے ٹھکانے پر رہ گیا۔ وہ چاند کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرح آدھا ادھورا تھا۔ نہ وہ خود کی کوئی روشنی رکھتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہے، وہ اکیلا ہے نہ جانے کتنی صدیوں سے۔ لیکن اب تو وہ عادی ہو چکا ہوگا اکیلا رہنے کا، جیسے میں ہو گیا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بہتر ہے تنہا ہو کر بھی۔ وہ کتنی کہانیاں سن چکا ہے، نہ جانے اور کتنی سنے گا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ برا ہے۔ نہ جانے کتنے زخموں کو تازہ کرتا ہوگا، اور میں تو کسی کے زخم نہیں چھیڑتا۔ میں کبھی کسی کے اندر جھانک کر اسے نہیں بتاتا کہ اس کے زخموں سے خون رس رہا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا کس تکلیف میں ہے۔ کیا مجھے واقعی ایسا کرنا چاہیے کہ میں کسی کے دل کا حال جانوں؟ لیکن میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ کیوں؟ آخر کیوں مجھے سب کی تکلیف نظر آ جاتی ہے، مگر میں خود کو روک لیتا ہوں؟ مجھے تسلی دینا نہیں آتا۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان زخموں کو مزید نہ چھیڑ دوں۔ چاند تو پھر شروع ہو گیا میرے دماغ سے کھیلنے۔ وہ چاند کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا اور اپنی سوچوں کو ایک بار پھر سے اندر کے اندھیروں میں قید کر دیا۔ شفق صحیح کہتی ہے، میری سوچیں واقعی خطرناک ہیں۔ وہ خود سے بات کرتا نیچے چلا گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس بار اس کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی نہیں تھی، بلکہ ایک چین کا ٹوٹا ہوا حصہ تھا جس پر لکھا تھا مہم۔ ماہم کا آدھا پراٹھا ہو چکا تھا اور وہ اٹھنے لگی جب تابش نے کہا، آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اسکول، مجھے اس طرف ایک کام ہے۔ ماہم نے اٹھتے ہوئے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور جی بھائی کہہ کر بیگ اٹھانے چلی گئی۔ اسامہ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ جب اس نے ماہم کو اپنے بھائی کے ساتھ کار میں جاتے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ وہ غلطی تھی جو وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتا تھا، کیونکہ 1 سال کی محنت ضائع ہو سکتی تھی، مگر اب وہ تو جا چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں بس آ گئی تھی۔ وہ کیفے کی چھت پر بیٹھا اپنی اکلوتی محبت کا انتظار کر رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا وہ آج نہیں آئے گی۔ خیر، وہ بھی اسامہ تھا جس نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر دانیال بیٹھا کچھ بول رہا تھا، مگر اسامہ کا دھیان سڑک کی طرف تھا۔ شاید وہ سب کچھ سن رہا تھا، مگر دماغ میں کچھ بھی جذب نہیں ہو رہا تھا، اور دانیال کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ اکثر اسامہ سے یک طرفہ گفتگو ہی کرتا تھا، لیکن آج تو اسامہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ محبت اپنی پہلی چال چل چکی تھی اور اسامہ انجانے میں اس کا شکار ہو چکا تھا۔ اب محبت اس کے ساتھ وہی کچھ کرے گی جو اس کی فطرت ہے، وہی جو ہمیشہ سب کے ساتھ کرتی آئی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ لیکن کیا محبت نے اس بار اپنا شکار صحیح چنا تھا؟ کیا وہ محبت سے محبت کی جنگ ہار جائے گا، یا وہ ایک بار پھر سے ثابت کرے گا کہ جس چیز سے وہ ٹکرایا، وہ جس چیز اس کے قدموں کی خاک بن گئی؟ شاید اسے پہلی بار اپنی ٹکر کا حریف ملا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کا سحر کا شکار بنا ہوا تھا۔ اسے اپنے بازو پر ہاتھ محسوس ہوا اور وہ اپنی دنیا سے باہر آیا۔ وہ ہاتھ دانیال کا تھا جو کہہ رہا تھا، بھائی آپ کل کس وقت آؤ گے؟ شفق آپی نے بھی کل کی چھٹی لے لی ہے، جس وقت تو مجھے لینے آ جائے۔ اسامہ نے جواب دیا، اور آپ کا ہاتھ؟ میں ناشتے سے پہلے آ جاؤں گا، ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ دانیال نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ اسامہ نے مختصر سا جواب دیا اور دوبارہ ماہم کے انتظار میں کھو گیا۔ دانیال اپنی کہانیاں سنانے لگا۔ وہ خوش نہیں تھی، حالانکہ وہ خود روز پوچھا کرتی تھی، مگر آج اس نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ آج بس میں جانا چاہتی تھی۔ کیا وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا؟ وہ سوچ رہی تھی اور اسے سوچتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ ان دونوں کا سفر خاموشی میں گزرا، اور جب کار رکی وہ اللہ حافظ کہہ کر اتری اور اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا آدھا دن بچوں کو پڑھانے اور اسامہ کو سوچنے میں گزرا۔ پڑھانا تو اس کی مجبوری تھی، لیکن وہ اسامہ کو کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ یہ بھی سوچتی، اور یہ سوچتے ہی پھر سے اسے سوچنے لگ جاتی۔ آج اس کے دماغ میں صرف اسامہ تھا، لیکن کیا اس کے دل میں بھی اتر چکا تھا، یا یہ محبت ابھی تک یک طرفہ تھی؟ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس محبت کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں تھا جسے وہ اپنی حالت بتاتی، اور وہ شخص جو کہتا، ماہم تمہیں اسامہ سے محبت ہو گئی، تب جا کے شاید ماہم کو بھی محبت کا احساس ہوتا۔ فی الوقت وہ صرف اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بریک میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اسے بچوں کے پرچے چیک کرنے تھے۔
جس وجہ سے وہ نہ جا سکی۔ چھٹی کے بعد بھی کافی دیر تک وہ بس اسٹاپ پر کھڑی سوچتی رہی کہ وہ جائے یا نہ جائے۔ انہی سوچوں کے بیچ اس نے دوبارہ بس چھوڑ دی اور تیسری بس میں سوار ہو کر گھر پہنچی۔ وہ خود کو تسلی دینے بیٹھ گئی کہ شاید وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہو، اور اگر میں دوبارہ چلی جاتی تو وہ کیا سوچتا؟ اگر اسے ملنا ہوتا تو وہ خود بھی تو آ سکتا تھا، مگر وہ کہاں آتا؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں آج اسکول گئی تھی، بلکہ یہ بھی نہیں کہ میں وہاں جاتی ہی کیوں ہوں۔ کیا وہ میری فکر کر رہا ہوگا؟ کیا وہ بھی مجھے اتنا ہی سوچ رہا ہوگا؟ کیا اس نے ایک بار بھی سوچا ہوگا کہ میں آج بس اسٹاپ پر کیوں نہیں آئی؟ کیا اس نے میرا انتظار کیا ہوگا؟ یہ سب سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ سردیوں میں دوپہر کا کھانا اکثر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور اپنے بابا کے کمرے میں لے گئی، جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔ انہیں جگایا، ان سے باتیں کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی، اور بغیر شکر والی چائے انہیں بھی تھی۔ کچھ دیر بعد خالی کپ اٹھا کر واپس آ گئی۔ چائے سے اس کی بھوک کچھ دیر کے لیے مٹ گئی تھی، اور وہ یہی کرتی تھی خود کے ساتھ۔ اسے رات کا کھانا اپنے بھائی بہن کے ساتھ کھانا ہوتا تھا تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کی چھوٹی بہن ان سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ ان کا انتظار کرتی، بھوکی رہتی تاکہ وہ ان کے ساتھ میز پر کچھ وقت گزار سکے، کیونکہ ویسے تو اسے ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے اور ماہم برتن دھو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ بس یہی اس کی چھوٹی سی دنیا تھی جس میں وہ زندگی گزار رہی تھی، اور جینے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ نصیب ہوا تھا جہاں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آج اسے نہ کمرے کا ہونے کا احساس تھا، نہ خود کی سی کے خیالوں میں کھونے کا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا خود پر کوئی زور بھی نہ تھا۔ وہ دماغ کے ہاتھوں یا دل کے ہاتھوں یا شاید دونوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کر رہی تھی، مگر اسے یہ سب برا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس احساس کو جی رہی تھی، اور یہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ اس کی اندھیری زندگی میں روشنی کی ایک کرن بن چکا تھا، اور اس کرن کا نام تھا محبت۔ اسامہ سارا دن چھت پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ البتہ رات کو 8 بجے شفق آ گئی، اور آتے ہی اس نے اسامہ کی خیالی دنیا کو ایک طرف کیا اور سامنے بیٹھ کر اسے پورے دن کی کہانیاں سنانے لگی۔ وہ سب کی سنتا تھا، لیکن شفق کی سنتے ہوئے دھیان صرف شفق پر رکھتا تھا۔ وہ مسکراتا تھا اس کے ساتھ، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا تھا، اس کا جواب دیتا تھا، اسے تنگ بھی کرتا تھا، اور وہ اسامہ نہیں تھا جو باقی دنیا کے لیے تھا۔ شفق کے لیے وہ کوئی اور ہی تھا، اور اس بات کا اندازہ شفق کو بھی بخوبی تھا۔ وہ بیچاری اسی بات پر خوش ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں مقابلے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ جب دانیال 2 ٹرے ہاتھ میں اٹھائے چھت پر آیا، ٹرے میز پر رکھی اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ تینوں کھانا کھانے لگے اور ساتھ کل کے دن کی پلاننگ کرنے لگے۔ یہ دن شفق اور دانیال کو عرصے بعد نصیب ہوا تھا، جب اسامہ کام کے علاوہ ان کے ساتھ وقت گزارنے جا رہا تھا، لیکن وہ تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے وہاں جا رہا تھا۔ اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن کیوں چھوڑا اس بات کا شاید شفق اور دانیال کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا، کیونکہ وہ دونوں تھے جنہوں نے کبھی اسے گھر واپس آنے کی زبردستی نہیں کی تھی، نہ کبھی پوچھا کہ وہ گھر کیوں چھوڑ کر گیا، یا شاید وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اسامہ کے پاس ایسا کرنے کی کوئی ضروری وجہ ہوگی۔ دانیال کا کھانا کھا کر جا چکا تھا، اور اسامہ ٹرے ہاتھ میں رکھے لیے کیفے کی چھت پر آیا جس میں 2 مگ تھے۔ اس نے وہ میز پر رکھی تھی اور شفق کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ وہ آج آئی تھی؟ شفق نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس کا انتظار بہت ظالم رہا۔ اسامہ نے آنکھیں بند کیے جواب دیا، اس لیے تمہیں میرے کندھے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ شفق نے دوسرے ہاتھ سے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے شفق۔ اسامہ نے پوچھا، ماہم آ گئی ہے نا؟ وہ تمہاری زندگی میں رنگ بھر دے گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پھر تمہیں میری ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ شفق نے مگ ہونٹوں سے نیچے لاتے ہوئے جواب دیا، تم میری ضرورت نہیں ہو شفق۔ اسامہ نے آنکھیں کھول کر کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ چلو اٹھو، چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے، اور خدا کا واسطہ ہے کچھ پہن لیا کرو، جسم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے تمہارا۔ شفق نے اسامہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنے کندھے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے سگریٹ جلائی اور ہلتے ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چائے کا مگ اٹھایا اور پینے لگا۔ چاندنی رات میں اسامہ نے شفق کے آنسوؤں کو چمکتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب اس نے اپنا جلا ہوا ہاتھ میز پر مارا اور ایک نکلی چیخ نکالی۔ شفق فوراً سیدھی ہوئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میرا ہاتھ میز پر لگ گیا؟ لیکن ہلکی سی جلن ہو رہی ہے بس۔ اسامہ نے دوسرے ہاتھ سے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی کلائی پکڑے ہوئے درد بھری آواز میں جواب دیا۔ وہ لڑکی جو ایک پرانے دکھ میں آنسو بہا رہی تھی، اب اپنا دکھ بھول کر اسے اچھی خاصی سنا رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اور وہ
لگا بھی دے۔ اسے زیادہ اسامہ کی فکر کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو اسامہ نے اس کے لیے کیا تھا وہ کر رہا تھا، وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنا دکھ بھرا غصہ اسامہ پر اتارنے کے بعد شفق پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ کیفے بند کرنے کے بعد شفق نے اسامہ کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ ماہم کے گھر کی کچھ لائٹ چل رہی تھی، لیکن زیادہ تر بند تھی۔ سردیوں کی رات کا یہ سناٹا کچھ زیادہ ہی وحشتناک لگ رہا تھا، جب کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اس نے سیاہ ہوڈی اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی، ہوڈی کی کیپ سر پر لی ہوئی تھی اور چہرہ چھپانے کے لیے اندھیرا اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر کے لیے گھر کے سامنے رکا، اس کے گھر کی طرف دیکھا اور پھر آگے چل دیا۔ اسامہ اپنے بستر پر لیٹا سگریٹ کے کش لیتے ہوئے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ماہم کو نہ سوچے، مگر وہ اسے ہی سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف ماہم اپنے بستر پر لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھتی، اسامہ کو یاد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند تو کب کی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کی ایک محبت پر دوسری محبت غالب آ چکی تھی۔ اسامہ جو رات کو سونا بھول چکا تھا، آج رات وہ 12 بجے ہی نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ کیا اس نے سونے سے پہلے سگریٹ ختم کر کے ایشٹرے کے حوالے کر دی تھی، یا پھر آج اسے آگ کا سامنا کرنا تھا؟ نہیں، آج کی رات اس کی نیند میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں تھا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں ہی بجھائی تھی۔ صبح 7 بجے دانیال شفقت کی گاڑی لے کر اسامہ کے گھر کے باہر پہنچ چکا تھا، لیکن گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اسامہ کے نمبر پر کال ملائی، جس کا جواب اسامہ نے گاڑی کے فرنٹ شیشے پر ہاتھ رکھ کر دیا تھا۔ دانیال گھبرا گیا اور اسامہ باہر آ کر ہنسنے لگا۔ بھائی اللہ پوچھے گا توانو، دانیال نے منہ بنا کر پنجابی میں کہا۔ اسامہ نے ہنسی کو مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گھر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا آمین۔ تیار ہو کر وہ دانیال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، لیکن آج وہ فرنٹ سیٹ پر تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، یا صرف اسامہ بول رہا تھا، یا شاید وہ دانیال کو تنگ کر رہا تھا۔ بس اسٹاپ سے گزرتے ہوئے اسامہ کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے صبح اٹھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کے بارے میں مزید نہیں سوچے گا۔ اس کو سوچنا اسے کہیں کا نہ چھوڑے گا، اور اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا تھا، چاہے وہ وجہ کچھ بھی ہو۔ اور کچھ بھی بھولا نہیں تھا، اسے کچھ بھولتا ہی نہیں تھا جو ایک بار اس کی آنکھوں سے گزر جائے۔ گاڑی ایک 2 منزلہ گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ زیادہ بڑا تو نہ تھا، لیکن اسے دیکھ کر کوئی چھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی خوبصورتی جیسے کسی نے دل و جان سے اسے سنوارا ہو۔ یہ گھر اسامہ کے ابو نے اس وقت تیار کروایا تھا جب اسامہ کے بڑے بھائی کی شادی طے ہوئی تھی، لیکن ایک حادثہ اسامہ کا خاندان کھا گیا تھا۔ وہ گھر وہیں رہ گیا، اس کی خوبصورتی بھی باقی رہی، مگر گھر میں رہنے والے لوگ زیادہ دیر نہ رہ سکے۔ کیا صرف یہی وجہ تھی کہ اسامہ نے یہاں آنا چھوڑ کر ایک چھوٹے سے 4 مرلے کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، یا کچھ اور بھی تھا؟ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ دانیال نے مین گیٹ کے لاک میں چابی ڈال کر گھمائی، دروازہ کھل گیا اور اسامہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ آگے صحن تھا، بائیں طرف ایک چھوٹا سا لان، جہاں 4 پلاسٹک کی کرسیاں اب بھی ویسے ہی گول میز کے گرد رکھی تھیں جیسے اسامہ کے آخری بار آنے پر تھیں۔ شاید یہاں رہنے والے لوگ کچھ نہیں بدلتے، یا ان کے آنے کے لیے سب کچھ ویسا ہی کر دیا جاتا ہے جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ صحن سے ہوتے ہوئے وہ دونوں گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی 48 سال کی ایک عورت جو کچن میں کام کر رہی تھی، اسامہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لپک آئیں۔ شفق جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی اسامہ کو دیکھ کر پھول کھل گئے، اور اس نے اترنے کی رفتار بھی تیز کر دی۔ اسامہ کا قد اس عورت سے اونچا تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا جھک کر ان کے گلے لگا، اور وہ عورت اسامہ کے بالوں کو پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، بے اختیار اس کے ماتھے پر گالوں پر جانے کتنی بار چوما، اور ایک بار پھر سے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہیں آپ امی؟ اسامہ نے ان کے سینے سے لگے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے بغیر جواب دیے اسے خود سے الگ کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، جس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ یاد آ گیا تجھے ماں کا حال پوچھنا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تیرا جس کی سزا تو ہمیں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہوں، مری نہیں ابھی، سو جا، تجھ سے ایک بار مل لوں مرنے سے پہلے۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں سب کے شکوے شکایتیں اور طنز نکال ڈالے۔ اسامہ یہ سب سن کر شرمندگی سے سر جھکائے مسکرا رہا تھا، ہنس رہا ہے ٹھیٹ اوپر سے۔ انہوں نے تھوڑے سے غصے سے کہا۔ شفق اور دانیال کے چہروں پر اس منظر سے مکمل لطف اندوز ہونے کی جھلک نمایاں تھی، اور وہ دونوں کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اسامہ نے بازو ان کے کندھے کے گرد گھمایا اور دوسرے ہاتھ دوسرے کندھے پر رکھ کر انہیں ساتھ لے چلنے لگا، یہ کہتے ہوئے چھوڑیں نا امی، اتنے دنوں بعد آیا ہوں اور آپ نے مجھ سے پانی کا بھی نہیں پوچھا، اور آپ کا یہ لاڈلا مجھے صبح صبح خالی پیٹ اٹھا کر لے آیا ہے۔ تو میں کچن میں کھڑی کپڑے دھو رہی تھی، کیا تیرے لیے ناشتہ تیار ہو رہا تھا؟
لیکن یہ سب ان دونوں کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ میرا اپنا ذرا دل نہیں تھا میں تجھے پانی بھی پلاؤں۔ انہوں نے شفق اور دانیال کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بھی مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور آنکھ ماری، پھر پلٹ کر کہا، چلیں پھر میں آپ کے ہاتھوں سے کھا لوں گا، اگر آپ نے دل سے نہیں کھلانا۔ اچھا بیٹھ جا، تیری مکاری ماں کے سامنے نہیں چلے گی۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسامہ بھی صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ بے اختیار پھر سے اسی کی طرف بڑھیں جو اب بس بیٹھنے ہی والا تھا۔ یہ ہاتھ پر کیا کروا لیا آپ؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ جل کیا تھا امی، آپ کو پتا ہے میں کتنا بڑا کیفے چلا رہا ہوں، وہاں کچن میں 5 چولہے ساتھ چلتے ہیں۔ اسامہ نے دو سچ میں ایک جھوٹ وہ ملا کر سچ جھوٹ کا حسین امتزاج باندھ دیا، لیکن جھوٹ بھی ایسا جو مکمل سچ جیسا لگا۔ انہوں نے شفق کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہسپتال لے کر گئی اسے؟ ہاں جی آنٹی، بڑی مشکل سے، شفق نے معصومیت اور بچھڑ جانے والے انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے غصے سے اسامہ کی طرف دیکھا، پھر شفق کی طرف مڑ کر بولی، پانی پلاؤ نواب صاحب کو۔ شفق کچن کی طرف پانی لینے بڑھ گئی اور دانیال ٹیبل پر برتن لگانے لگا۔ وہ چاروں لمبے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی۔ آج اسامہ سے زیادہ وہاں کوئی نہیں بول رہا تھا اور سب کو بڑے مزے سے تنگ کر رہا تھا، اور یہ سب ایکٹنگ نہیں تھی۔ اگر کر بھی رہا تھا تو کسی کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ہی اصل اسامہ تھا۔ اس کی بے شمار سچائیوں میں سے ایک سچ ناشتے سے فارغ ہو کر شفق اور دانیال برتن سمیٹنے لگے۔ اسامہ اپنی امی کو لے کر صوفے کی طرف بڑھا اور وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی چالاکی سے ان سے سب کچھ اگلوانا شروع کر دیا۔ شفق اور دانیال جو سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھے تھے، مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اسامہ اس سے پیچھے چند مہینوں کی کہانیاں پوچھ رہا تھا، کس کس کے رشتے ہوئے، کس کس کی منگنی ہو گئی، کس کا بچہ ہوا، کس کی شادی، اور کون کس سے ناراض، کون کس سے لڑا۔ وہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ ہنس ہنس کر سب کچھ سمیٹ رہا تھا۔ 2 گھنٹے لگاتار باتیں کروا کر آخر کار شفق نے زبان کھولی، آنٹی اس کو اب ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے بھی کچھ حساب کتاب باقی ہیں۔ تانوں اپنی اپنی پئی ہے، روز ملن دے ہو، اج او اپنی ماں نال ملن آیا ہے، انہوں نے منہ بنا کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ جاؤ لے جاؤ، کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ان تینوں کو معلوم تھا کہ وہ تھک چکی ہیں بول بول کر، مگر وہ یہ مانتی کیسے؟ اس وقت وہ تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے اسامہ سنجیدہ ہوا۔ وہ دونوں کو ڈانٹا کہ بڑے کے پیچھے ہنسا نہیں کرتے۔ اب وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جس پر بھی کچھ لمحے پہلے ہنسی تھی، اب وہ ان کا استاد بنا بیٹھا تھا۔ چلیں آپ ہی، آگے جمعے کا بھی وقت ہے، 1 بجے تک واپس آنا ہے، دانیال نے ہلکے سے کہا، جو کافی دیر سے اپنی امی کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو، اسامہ بھی کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شفق اور دانیال اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ شفق آپی، بھائی کو ہمارے ساتھ جانے کی نہیں، سگریٹ پینے کی جلدی ہو رہی ہے۔ 2 گھنٹے سے امی کی وجہ سے خود کو روک کر بیٹھے تھے۔ دانیال نے شفق کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا، میں نے سن لیا دانی، اسامہ نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ دانیال فوراً شفق کے پیچھے ہٹا اور شفق بولی، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، اور آج کی شاپنگ تم نے کروانی ہے، یاد ہے نا؟ کل تم اس بات پر مان گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ تینوں شفق کی گاڑی میں سوار ہو کر مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ شفق ڈرائیونگ سیٹ پر دانیال کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور سیٹ پر اسامہ لیٹے ہوئے سگریٹ کا کش لگا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ گاڑی کے شیشے سے سگریٹ کی راکھ باہر جھاڑ رہا تھا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میری گاڑی میں سگریٹ نہ پیا کرو، کسی دن آنٹی کو اگر بو آ گئی تو سگریٹ نوشی کا الزام مجھ پر لگ جائے گا، شفق نے پیچھے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ شیشہ کھلا تو ہوا ہے نا، اسامہ نے بے نیاسی سے کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ بڑا احسان کر رہے ہو ہمارے سر پر، جو ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے اس کا کیا؟ شفق نے بیک مرر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یار اتنی پیاری ٹھنڈ ہے، اسے انجوائے کرو، تم لوگوں سے بھی شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اسامہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، بھائی ہم انسان ہیں، ہمیں ذرا سی ٹھنڈ بھی بیمار کر دیتی ہے۔ دانیال جو مسکرا کر دونوں کی نوک جھوک سن رہا تھا، بیچ میں بولا، میں تو الو کا پٹھا ہوں نا؟ اسامہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اسامہ کی بات اور انداز پر ہنس پڑے تھے۔ اسامہ بھی پیچھے لیٹا مسکرانے لگا۔ مال میں داخل ہونے سے پہلے اسامہ نے ان دونوں کو ایک بری خبر سنا دی، میرا ATM کارڈ تو گھر ہی رہ گیا۔ وہ دونوں رک گئے اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دانی نے جلدی سے رٹ لگائی ہوئی تھی، صبح مجھے لگ بھی چل رہا تھا کہ میں کچھ بھول رہا ہوں۔ اسامہ نے ان کی غصیلی نظروں کا جواب معصومیت سے دیا،
وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، پیسوں کے معاملے میں بڑا کنجوس تھا۔ شفق اور دانیال ہمیشہ اس کے پیسے خرچ کروانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ انہی کے چکر میں ڈال کر بیچ سے نکلتا تھا۔ اچھا، میرے اکاؤنٹ میں بھیج دینا، شفق نے مال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوکے، بھیج دوں گا، اسامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ ان دونوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ آج وہ پھر لوٹے جا چکے ہیں، کہ پیسے نہیں بھیجے گا اور بھیجے گا بھی تو پورے نہیں بھیجے گا۔ لیکن اب وہ بے بس تھے اور اسامہ خوش تھا۔ وہ تینوں مال میں گھوم رہے تھے اور ایک دکان سے دوسری دکان، ایک فلور سے دوسرے فلور پر دانیال اور شفق کھلے دل سے اپنے لیے چیزیں خرید رہے تھے۔ لیکن اسامہ صرف اپنی امی کے لیے چیز خرید رہا تھا۔ اسے پتا تھا شفق اس کے لیے پہلے ہی بہت کچھ خرید چکی ہے، اسے اب اپنے لیے کچھ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسامہ کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں شفق اور اس کے بڑے بھائی فرحاد کی دی ہوئی تھی۔ جب تک فرحاد زندہ تھا اس نے کبھی اپنے اکیلے کے لیے کچھ خریدا نہیں تھا۔ جو اپنے لیے لیتا ویسا ہی کچھ اسامہ کے لیے بھی لے لیتا۔ آج بھی جو آسمانی رنگ کی شرٹ اور گہری نیلی جینس اسامہ نے پہن رکھی تھی وہ شفق نے دلوا دی تھی۔ جو گرے رنگ کی سنیکرز اس کے پاؤں میں تھے وہ فرحاد کی طرف سے اسے ملے تھے۔ شاپنگ کے بعد وہ تینوں ہاتھوں میں بیگز اٹھائے مال کی پارکنگ کی طرف جا رہے تھے، جب اسامہ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے بیگ بھی دانیال کو تھماتے ہوئے کہا، دانی یہ بیگ پکڑ یار، میں سگریٹ پی لوں۔ اس نے آدھے بیگ تو شفق نے پہلے ہی اٹھا کر رکھے تھے، کیونکہ اسامہ کا ایک ہاتھ جلا ہوا تھا جو ابھی تک اتنا ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ اسے استعمال میں لا سکتے، سوائے سگریٹ پکڑنے کے۔ باقی سامان بھی دانیال نے منہ بناتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور اب وہ کش لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ سب گاڑی میں بیٹھے اور گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ جمعہ کی نماز ادا کر کے اسامہ اور دانیال گھر واپس آ چکے تھے۔ اب وہ دونوں اپنی امی کو آج کی خریدی ہوئی چیزیں دکھانے میں مصروف تھے۔ شفق اپنے موبائل پر کھانے کا کچھ آرڈر کر رہی تھی، کیونکہ آنٹی نے صاف کہہ دیا تھا خود بنا لو یا باہر سے منگوا لو، اس میں ڈھیٹ کے لیے کچھ نہیں بنا رہی۔ اب وہ شفق کا بھی فی الحال اسامہ کو چھوڑ کر کچن میں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ باہر سے کھانا منگوانے پر مان گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھیں اور یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیں، ٹھیک ہے تم لوگ مزے کرو، میں ذرا آنکھ لگا لوں، اور شفق بی عصر کے وقت مجھے اٹھا دینا، ٹھیک ہے آنٹی؟ شفق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور برتن کچن میں رکھنے لگی۔ امی ٹھیک ہے نا؟ اسامہ نے آہستہ سے دانیال سے پوچھا۔ ہاں جی بھائی، وہ اصل میں تہجد کے وقت اٹھتی ہے نا، اس لیے سونے گئی ہیں، دانیال نے بے فکری سے جواب دیا اور اسامہ مطمئن ہو گیا۔ اسامہ نے سگریٹ کی ڈبی جیب سے نکالی اور ایک سگریٹ نکال ہی رہا تھا کہ شفق کچن سے دوڑتی ہوئی آئی اور غصے سے بولی، خبردار جو تم نے گھر کے اندر سگریٹ پی، میں ہاتھ اور منہ دونوں توڑ دوں گی تمہارے۔ اسامہ نے شرافت سے سگریٹ ڈبی میں واپس رکھی اور شفق کو تنگ کرنے والے انداز میں گھورتے ہوئے باہر لان میں چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا جب شفق اور دانیال بھی اس کے پیچھے لان میں آ گئی اور آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹھنڈ لگ جائے گی چوزوں کو، باہر سردی ہے، اسامہ نے چڑھنے والے انداز میں کہا۔ کوئی نہیں بھائی، کیفے آپ سنبھال لوگے، میں تو نہیں آتا پھر، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تجھے تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے چھٹی کرنے کا، اسامہ نے ترچھی آنکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہنستے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، جب تک عصر کی اذانیں نہ شروع ہو گئیں۔ وہ اپنی سگریٹ کا یہ کچرا یہاں سے اٹھاؤ اور باہر پھینک کر آؤ، میں آنٹی کو اٹھانے جا رہی ہوں، شفق نے اٹھتے ہوئے اسامہ کو تنبیہ کی۔ اسامہ نے دانیال کی طرف دیکھا اور کہا، دانی سن لیا نا اپنی آپی کا حکم، اور وہ شفق کے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا۔ دانیال جو ابھی تک وہیں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہ ہنس کر اٹھا، سگریٹ کے 5 بڈز اٹھائے، دیوار کے پار اچھالے اور وہ ابھی اندر چلا گیا۔ اسامہ وضو کر کے روم سے باہر آیا، وہ دانیال کو ساتھ لے کر مسجد چلا گیا تھا۔ واپس آ کر وہ سیدھا کچن میں گیا اور چائے بنانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی چائے وہ سب دیوانے تھے جنہوں نے ایک بار پی لی تھی، اور ان سب میں شفق، دانیال اور اس کی امی بھی شامل تھیں، جو بڑے پیار سے اسے کچن میں چائے بناتے دیکھ رہے تھے اور بے صبری سے اس کے بنائے کپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بہت وقت بعد اس کے ہاتھ کی چائے پینے لگے تھے، اور دوبارہ یہ موقع کب نصیب ہوگا یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور شاید ہو بھی نہ، کیونکہ اسامہ اس وقت جو کھیل کھیل رہا تھا وہ اسے اس کی موت کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ اس کی آخری جنگ اس کی اپنی موت سے ہونی تھی، جس میں اس کے جیتنے کے آثار زیادہ تو نہیں تھے، لیکن مکمل کم بھی نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، وہ موت سے کھیل رہا تھا، مگر آج اس بار اس کھیل کا آغاز اس نے خود چنا تھا۔ موت کا سامنا اس نے خود خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا۔ چائے پینے کے بعد شفق اور اس کی آنٹی کچن میں چلی گئیں، جبکہ اسامہ اور دانیال ہال میں بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پورے ہال میں ان چاروں کی آوازیں کہہ کے گونج رہے تھے۔ مغرب کے بعد وہ سب بیٹھ کر کھانا کھا چکے تھے، اور 1 گھنٹہ مزید ان کی باتوں ہنسی مذاق میں گزر گیا کہ اچانک اسامہ نے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ تینوں چہرے ایک لمحے کے لیے افسردگی میں ڈوب گئے۔ وہ تینوں اپنا افسوس چھپانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن چھپاتے کیسے، اسامہ سامنے تھا۔
وہ مزید رکنے کو بھی نہیں کہہ سکتے تھے لیکن اسے جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ شفق اور دانیال تو روز مل لیتے تھے لیکن اس کی امی کا دل اس لمحے جس کرب کو سہ رہا تھا اس کا اندازہ صرف اور صرف اسامہ کو تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ انہوں نے کافی دیر اسامہ کو گلے لگائے رکھا، بے شمار دعائیں دے کر اسے رخصت کیا۔ شفق دروازے میں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک گاڑی نکلتی رہی، اور گاڑی نکلنے کے بعد بھی کتنی دیر وہ وہیں کھڑی رہی کچھ پتہ نہیں۔ اسے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ وقت کی قید میں دوبارہ داخل تب ہوئی جب دانیال اسامہ کو چھوڑ کر واپس آیا اور اس نے گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجایا۔ شفق وہیں کھڑی تھی۔ اس نے جا کر مین گیٹ کھولا اور دانیال کو گھر کے اندر لے لیا۔ وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور آج وہ کچھ زیادہ ہی جلدی سونے چلے گئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جلدی نہیں سویا تھا۔ آج دنیا میں ان تینوں کے علاوہ ایک اور شخص بھی تھا جو اسامہ سے دوری کا دکھ اپنے سینے میں لیے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ تھی ماہم۔ اسے لگا شاید آج وہ اسے مل لے گی، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ صبح اس کا بس اسٹاپ پر انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ دوبارہ اس کے کیفے گئی لیکن وہ بند تھا۔ کیا سوچ کر گئی تھی اسے یہ معلوم خود نہیں تھا۔ گھر واپس آ کر وہ اس شخص کے لیے روئی جس سے وہ صرف ایک بار ملی تھی۔ اس نے آنسوؤں کو بھی آج علم نہ تھا کہ وہ کیوں بہہ رہے ہیں۔ کیا مجھ جیسی دل پر بھی محبت نازل ہو سکتی ہے؟ اس نے لیٹے لیٹے خود سے سوال کیا۔ کیا میں اب اس قابل ہوں کہ مجھے محبت عطا ہو جائے؟ یا شاید یہ سب وقتی جذبات جو کچھ دنوں میں مٹ جائیں گے؟ لیکن میں تو منافق ہوں، بہت بڑی۔ میں نقاب پہنتی ہوں لیکن میں جان بوجھ کر بھی تو نہیں پہنتی، میری مجبوری ہے۔ ہاں جانتی ہوں منافق سے دل مر جاتے ہیں، لیکن میرا دل تو تکلیف میں ہے۔ یہ مرا کیوں نہیں ہے؟ اگر زندہ ہے تو کیا میرا دل محبت سہن کر سکے گا؟ لیکن مجھے محبت نہیں ہو سکتی، میں نہیں ہونے دوں گی۔ مجھ جیسی لڑکی کے لیے محبت نہیں اترتی۔ یا یہ میری سزا ہے جب محبت کے روپ میں مجھے ملے گی وہ، لیکن میں الجھی ہوئی معصوم لڑکی جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس اور کس کے گناہوں کی سزا سہ رہی ہے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی نم آنکھوں کے ساتھ، اور آج پھر وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کیا اس کا سکھ صرف ایک رات کا تھا؟ یہ سوال اس کے سونے سے پہلے سوچا، اس کی نیند کا آخری خیال تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔